مبارک سورت دے متعدد نام نے. پہلا نام جو کہ اسم باب مسمى یوسف. اس مبارک سورت میں مفسرین سورہ عبرت بھی کہندے نے کہ اس دے اندر بہت زیادہ حوصلہ رکھنے والیاں واسطے کافی زیادہ تعبیر اور عبرت دے سامان. اہل علم اس مبارک سورت نو سورہ وعید بھی کہندے نے کہ اس دے اندر مجرماں جھوٹیاں اور دھوکے بازاں دے انجام دا ذکر ہے. اور اس سورت نو سورہ احسن بھی کہا جاتا ہے. اس دے اندر انسانیت دے نال کمال احسان کرنے دا ذکر ہے اور کمال شفقت نال پیش آنے دا ذکر ہے. اور اس سورت نو سورہ زہد بھی کہندے نے کہ زہد اور تقوی کی دولت رکھنے والے اور پھر اس دولت کے پہرا دینے والیاں دے کمال سیرت کا ذکر ہے. اور اس سورت نو انبیاء کرام کی زبان میں سورہ روح کہا جاتا ہے. نبیاں کی اصطلاح میں سورت نو سورہ روح کہندے نے. اور ملائکہ کے نزدیک فرشتیاں کے نزدیک اس نو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے. اولیاء اور صوفیاء کے نزدیک اس نو سورہ ریاضت بھی کہا جاتا ہے سورہ یوسف. اس دیاں خصوصیات ایک فرد دی وجہ تو قوماں دے بننے اور بگڑنے کا ذکر ہے اور ایک بندے واسطے اپنی منزل حاصل کرنے واسطے تمام تر رہنمائی موجود ہے. منزل کی راہ جو رکاوٹاں تکلیفاں پریشانیاں الجھنا ہوندیاں نے انہاں دا احسن طریقے نال ذکر موجود ہے. اور ایک طرف ایسا انداز موجود ہے ایسیاں دشواریاں کا ذکر ہے کہ رحیم اور کریم باپ دی آگوش محبت وچ چک کے کنعان دے سنگلاخ اندھیرے کمیاں دے وچ پھینکیا جا رہا ہے. یہ ایسی منزل ہے کہ بڑے بڑے بہادراں دے حوصلے جواب دے جاندے نے. اور دوسری طرف ایسے کمال اور ایسا سر نوازیاں کا ذکر ہے کہ مصر کے بازاراں وکدیاں وکھاندیاں مصر کا شہنشاہ بنا کے بٹھا دیتا. یہ گل ویخ کے کمزور تو کمزور لوگوں کو بھی حوصلے مل جاندے نے. اور اس صورت دے وچ انسانیت دی تکمیل اخلاق دی تکمیل صبر و شکر دی تکمیل ہمت دی تکمیل اور انسانی ذہن اور دل دے وچ ضبط اور قوت برداشت دے انبار لگے کہ انسان کتنی قوت برداشت رکھتا ہے. اس کا شان نزول کی ہے. روایت ہے کہ ان علماء الجہود قالوا لکبراء المشرکین صلوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لما ان طلق آل یعقوب من الشام الى مصر وعن کیفیت قصۃ یوسف فانزل اللہ تعالی هذه الآیات. مفسرین کرام نے ایک عبارت نقل فرمائی ہے کہ یہودی علماء اکٹھے ہو کے مکے دیاں کافراں دے کول آئے آ کے کہنے لگے کہ یہ جڑا مسلمانوں دا نبی کہلواندا ہے اگر تسی پرکھنا ہے اگر تسی دیکھنا ہے اگر تسی جاننا اور جانچنا ہے کہ نبی سچا یا نہیں تو پھر صلو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لما ان طلق آل یعقوب من الشام الی مصر. کہ پھر اس کو جا کے پوچھو یہودی علماء کہنے لگے اے مکے دے کافرو تسی انہوں جا کے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام دی نسل شام وچوں مصر وچ کیویں آئی سی. لیما ان قتل آل یعقوب من الشام الی مصر. پھر پوچھو اگر مسلمانوں کے نبی جو کہندے میں نبی ہاں
اگر من و ان بیان کر دے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد شام تو مصر اس طریقے نہ لائیے تو پھر سمجھ لیں وہ نبی سچا، پھر مخالفت نہ کریں. جب انہوں نے آ کے سوال کیتا فانزل اللہ تعالی ہذہ السورہ، پھر اللہ کریم نے سورہ یوسف ساری نازل فرمائی. تو اس سورت کا نام اللہ کریم فرماتا ہے احسن القصص، سارے قصیاں نالوں حسن والا قصہ ہے. لفظ قصہ دا لغوی معنی ہے، قصہ دا لغوی معنی ہے تتبع، ایک چیز نو تھول کے پھر او دی نچلی گہرائی جانچن واسطے پھر پیروی کرنا. اس واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جدو جناب موسیٰ نو تابوت وچ پا کے دریا وچ روڑ دیتا سی نا، اپنی بیٹی نو فرمایا سی بیٹی میں تیرے ویر نو تابوت وچ پا کے روڑ دیتا ہے، شیر خار موسیٰ نو دریا وچ بہا دیتا ہے، تو سی ہے تو پیچھے پیچھے جا کے ویکھ تابوت کدھر جاندا ہے. پتہ چلیا کہ لفظ قصہ دا معنی ہے پیچھا کرنا. تے اس واسطے جڑا قصہ وہ ہوندا نا وہ کسی چیز نو ترتیب نال پیچھے پیچھے چلدا ہے، حتیٰ کہ جنہوں وہ قصہ سنا رہا ہوں انہوں نے ایک ترتیب نال سارا مضمون ذہن وچ حاضر ہو جاتا. ایک قصہ رب نے فرمایا احسن القصص، اندازہ فرماؤ قرآن دا اسلوب بیان کتنا سونا. فرمایا میرے پیارے محبوب نحن نقص علیک احسن القصص، اے وہ دعا دے مکھڑے والے تیرے سینے تے اسی وہ قصہ بیان کرن لگے ہاں جڑا ساری دنیا دیاں کہانیاں تو حسن والی کہانی ہے. اللہ کریم نے احسن القصص بیان فرمایا. مفسرین نے وجہ بیان فرمائیاں. پہلی اور بڑی وجہ ہے وہ قصہ حسن و جمال والا کیوں نہ ٹھہرے، وہ جدے وچ اس نبی دا ذکر ہے جڑا ساری دنیا کو سونا ہے. اللہ کریم نے حسن دے 10 حصے فرمائے. وہ ایک حصہ جناب ساری کائنات نو دتا اور 9 حصے جناب یوسف علیہ السلام کلیاں دے حصے آ گئے. وہ اینے حسن والے حسن دے تاجدار دا ذکر ہے، حسن دے شہنشاہ دا ذکر ہے، کیوں نہ احسن القصص ٹھہرے. بعد دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بے شمار نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور کئی جگہ پہ فرمایا ہے، لیکن جناب یوسف کے ذکر میں کچھ خصوصیت حاصل نہیں. پہلی بات سنو، علماء فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 12 سورتوں میں موجود ہے، دنیا میں 12 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 6 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 18 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 9 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 3 سورتوں میں موجود ہے. جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 3 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 2 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دیاں 4 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب داؤد علیہ السلام جناب سلیمان کے ابا جی کا ذکر قرآن پاک دیاں صرف 5 سورتوں میں موجود ہے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 9 سورتوں میں موجود ہے. صرف جناب یوسف علیہ السلام نے جنہ کے ذکر دی مکمل تے پوری صورت موجود ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، رب فرماندا ہے اسی سارے قصیاں وچوں سونا قصہ تے سونی بات اے حبیب تواڈے نال بیان کرنے ہاں. اللہ دے پیارے محبوب کریم نے فرمایا آپ دے فرمان دا مفہوم اور خلاصہ حدیث بالمعنی وہ جویں قرآن پاک دیاں سورتاں جیڑیاں نے دینی فائدے دینیاں نے اخروی برکتاں دینیاں نے. مثال دے طور تے آقا دا فرمان ہے ایک مرتبہ وہ جنے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی پورے قرآن دا ثواب، ہمارا جنے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی ان پورے قرآن دا ثواب. اللہ دے پیارے محبوب کریم نے فرمایا غلامو علی ھذا القیاس، وہ اسی طرح جڑا بندہ غمگین ہوئے، جنوں غماں نے گھیرا پایا ہوئے، جنوں مصیبتاں ہر پاسوں گھیرا پایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا اس بندے نو سورہ انعام کی تلاوت کرنی چاہیے. سورہ ہمارا جنوں 4 چفیریوں مصیبتاں نے پریشان رکھیا ہوئے وہ سورہ انعام دی تلاوت کرے. اور پیارے آقا نے فرمایا او بندہ جنوں دشمناں دا ڈر اور عذاب قبر دا خطرہ رہندا ہوئے وہ بندہ سورہ اعراف دیاں آیتاں پڑھے رب نو ہر خطرے تو بے خوف کر دے گا. آپ نے فرمایا او بندہ جے دل وچ خیال ہوئے جی تمنا یہ ہوئے
کہ میرے چ منافقت ختم ہو جائے اور میں کسی بے ایمان کسی حاسد اور کسی منافق دے شر تو میں تکلیف نہ پہنچے. آقا نے فرمایا وہ سورہ انفال دی تلاوت کرے. صحابہ پھر پوچھا عرض کیتا آقا وہ بندہ جنوں دل دیاں بیماریاں ہون جدا دل گھٹدا ہوے جدا دل گھبراندا ہوے حضور جدے دل نو ہول آوندے ہن او کیڑی سورت پڑھے؟ آقا نے فرمایا قرآن دیاں آخری 2 سورتاں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو دا دل ٹھیک ہو جائے گا. پھر عرض کیتا آقا اے دسو نا جنوں ایویں غصہ آ جاوے اپنے بچیاں تے بیوی تے رشتہ داراں تے ایویں غصہ آ جائے اپنے آپ تو باہر ہو پوے حضور او کیڑی سورت پڑھے؟ آپ نے فرمایا سورہ العصر پڑھ لے. پھر صحابہ عرض کیتا حضور اے تے تساں وکھرے وکھرے کام دیاں وکھریاں وکھریاں صورتاں دسیاں نے حضور ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک صورت بندہ پڑھے تے سارے کام حل ہو جان. آپ نے فرمایا ہاں میرے غلاموں جڑا بندہ سورہ یوسف پڑھ لے انہیں سارے فائدے حاصل ہو جان گے. نحنو نقص علیک احسن القصص اتنے حسن والی بات اتنی عظمت والی بات اتنے نکھار والی بات فرمایا صرف ایک پڑھ لے گا تے سارے مقصد حل ہو جان گے. ساری برکتاں جو مختلف صورتاں پڑھیاں انہوں حاصل ہوندیاں سن وہ صرف سورہ یوسف پڑھ لے گا تے ساری حاصل. اللہ کریم عز و جل نے اس مبارک سورت دا آغاز بھی دیگر چند سور دی طرح حروف مقطعات شروع فرمایا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. فرمایا ایک بیان کرنے والی کتاب دیاں مبارک آیتاں نے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اساں انہاں نو عربی وچ نازل کیتا ہے لوگوں تاکہ تانوں سمجھ آ جائے تاکہ تسی سمجھ جاؤ. اور حسن و جمال والا قصہ جناب یوسف کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے آقا حضور نبی کریم سابق صلی اللہ علیہ وسلم روایت جناب ابو سعید خدری سے آقا فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسرا یوسف کالقمر لیلۃ البدر. آقا فرماتے ہیں میں شب معراج جب سفر معراج پہ گیا نا تو میں آسمانہ تے جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھیا. صحابہ ایڈا سونا نبی کالقمر لیلۃ البدر جی 14ویں رات دا چاند ہوندا ہے ایڈے سونے جناب یوسف علیہ السلام تے کسے دے حسن دی عظمت یا کسے دے حسن دی ایک بلندی اور مقام اس تو زیادہ اور کی ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء اپنی مبارک زبان نال فرماندے نے کہ میں جناب یوسف نو ویکھیا شب معراج کالقمر لیلۃ البدر جویں 14ویں رات دا چاند ہے اس طرح جناب یوسف دا چہرہ میں ویکھیا. ایڈے سونے جناب یوسف خواب دیکھا 11 تارے چند اور سورج نے سجدہ کیتا ہے. صاحب کشاف نے یہ روایت نقل کی تھی کہ یہودی علماء اکٹھے ہو کے آئے آ کے ساڈے نبی کریم سابق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی وہ تارے کیڑے نے انہاں تاریاں دے نام کی نے جنہاں سجدہ کیتا جناب یوسف علیہ السلام. تو آقا نے فرمایا جی میں دس دیواں تے ایمان لے آؤ جی میں دس دیواں تے ایمان لے آؤ گے کہنے لگے ایمان لے آؤ. میرے آقا نے فرمایا سن لو انہاں 11 تارے دے نام دریجان تارک دیال کابس عمودان فلیق مصباح بروج فرق ذوالکفلین. میں اے ان تاریاں دے نام نے جنہاں جناب یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا اور ایک چاند تے ایک نال سورج. اور وہ یہودی جو بات پوچھنے ایسا نہ انہوں نے سنیا تے کہنے لگے اللہ دی قسم اساں جڑا اپنی کتاباں وچ پڑھیا بالکل اے ہوئی نہ تسی سچے نبی ہو اسی تہاڈی نبوت نو تسلیم کر لیا. جناب یوسف اپنے مشفق ابا جی نو اپنی خواب بیان کر دے. اے واقعہ تے اتنا طویل ہے اگر یہ مکمل شرح بسر میں بیان کیتا جائے تو 4 جمعے درکنار پورا سال بسر ہو جائے. لیکن چونکہ فقط 4 جمعے سمیٹ کے چند اہم پہلو جڑے نے وہ بیان کیتے جان گے. جناب یوسف خواب دیکھا جناب یعقوب دے سامنے عرض کیتا اے جناب پیارے ابا جی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جی میں خواب ویکھیا 11 تارے
چند تے سورج نے مینوں سجدہ کیتا ہے. اللہ دے پیارے محبوب کریم رب دے سارے نبی رب دے لاڈلے نبی نے رب دے پیارے نبی نے جناب یعقوب علیہ السلام خواب سنیا. خواب سن کے فرمایا میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیا کا علی اخواتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیاں نو نہ دسنا. شیطان انسان دا دشمن ہے. جدوں تو اپنے بھائیاں نو خواب دسے گا اگر انہاں نو خواب دی یعنی خبر لگ گئی سمجھ آ گئی پتہ لگ گیا وہ خیال کرن گے اے ساڈے کولوں سجدہ کروان دیاں سوچاں رکھدا ہے. بیٹا شیطان انہاں دے دل وچ حسد پیدا کر دے گا. حسد دی بیماری او بیماری ہے جن نے بڑیاں بڑیاں کامیاب منزلاں نوں تباہ و برباد کر دیتا ہے. بیٹا اپنے بھائیاں نو خواب نہ دسنا. اس خواب دی تعبیر بڑی اہم ہے. اے میرے پیارے بیٹا یاد رکھنا اے خواب معمولی خواب نہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اے پیارے بیٹا رب نے تینوں چن لینے اور رب تینوں خواباں دی تعبیر سکھائے گا. اللہ بڑے علماں دے خزانے دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تیرے تے اپنی نعمت مکمل کرنی ہے. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور میری آل تے رب نے اپنی نعمت مکمل کرنی ہے. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. میرے پیارے بیٹے جویں اللہ نے پہلے تیرے ابا و اجداد جناب اسحاق اور جناب ابراہیم تے اپنی نعمتاں مکمل کیتیاں رب نے تیرے تے اور میری دوسری اولاد تے اپنی نعمت مکمل کرنی ہے. خواب نہ دسنا، خواب نہ دسنا حسد دی بیماری پھیلے گی. یہ گل ہو رہی آنے والے وقت دیاں خبراں انج کہہ لو غیب دیاں خبراں جناب یعقوب علیہ السلام دستے. جہاں خبراں غیب دیاں خبراں ظاہر بات ہے اللہ تینوں چنے گا خواباں دی تعبیر سکھائے گا نعمت مکمل ہوئے گی اسرا ہوئے گا. یہ غیب دیاں خبراں نے نا. این اس وقت دیوار دے پچھلی طرف جناب یوسف دی سوتیلی والدہ سن رہی فوراً جا کے اپنے دوسرے بیٹے نوں دس دیتا یہ جڑا تہاڈا بھائی ہے نا یوسف یہ تہاڈے کولوں سجدے کروان دیاں سوچاں تے خواباں ویندا رہے پیا. لوگ سوال کرتے ہیں دیکھو جی جے علم غیب سی تے ایڈی دور دے واقعات جناب یعقوب علیہ السلام نے ویکھ لے تے پتہ نہ چلیا کان دے پیچھے کوئی سنن دیا ہے. اینی دور دیاں چیزاں تے ویکھ لیاں لیکن دیوار دے پیچھے دی خبر نہ ہوئی. جے غیب ہوندا تے کہہ دیندے یوسف چپ کر بیٹا کوئی سن لیا ہے، بیٹا کوئی سن لیا وے اے خواب دا راز کھل جائے گا پھر کسی موقع تے بیان کرنا. ایسا کیوں نہ کیا؟ ادھر اینی دور دے راز پہ دس دیں. تو سامعین اللہ کریم عز و جل نے اپنے محبوباں نوں نبیاں نوں علماں دے خزانے عطا فرمائے. وہ علیحدہ بات ہے کسی حکمت دی وجہ تو کسی مسئلے ولو کسی چیز ولو توجہ ہٹا لے جائے. یہ ایک نفیس ترین علماء نے مثال بیان فرمائی. ایک بندہ نماز پڑھ دے ظہر دے فرض پڑھ دے 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھی رہ کے اٹھی دے لیکن اٹھ پیندا یا 3 پڑھ کے اٹھی دے وہ بہ جاندا ہے. انہوں علم تے ہے نا کہ ظہر دے فرض 4 نے علم تے ہے نا انہوں علم تے ہے نا کہ 2 تو بعد بیٹھی رہے لیکن یہ جڑا اٹھیا ہے انہوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے علم ہے انج کہہ سکتے کہ یہ توجہ نہیں رہی. علم دی نفی نہیں پتہ ہے کہ ظہر دے فرض 4 نے. اگر کوئی 5 رکعت واسطے اٹھ جائے کہ انہوں کو پگلا انج نہیں کہے گا کہ بے علم ہے جاہل ہے وہ جاہل نہیں اس وقت وہ توجہ نہیں رہی. جناب یعقوب نو پتہ ہے لیکن اللہ کریم ایسے حالات خود پیدا کر دینا نا کہ توجہ ہٹ جائے. جے توجہ ہٹتی نہ وہ خبر باہر نکلتی نہ بھائی حسد کرتے کیویں باہر کھڑتے کیویں فراڈ کرتے کیویں کنویں چ سڑتے کیویں آپ مصر دے بازاروں چ وکدے کیویں اور جیلاں کٹتے کٹاندے آپ شہنشاہ مصر بنتے کیویں اور بھائی کنگال بن کے گلے کے حصول واسطے جاندے کیویں اور سجدہ کرتے کیویں تے خواب دی تعبیر کیویں پوری حالانکہ جناب یعقوب علیہ السلام خود فرما چکے ہیں بیٹا تیرے تے رب نے نعمتاں مکمل کرنیاں نے تینوں چننا ہے خواباں دی تعبیر سکھانی ہے خود فرما چکے. آخر پھر رب دا قرآن فرماندا وہ ویلا آیا اللہ کریم نے فرمایا کی ہو رہا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. سوال کرنے والوں واسطے نشانیاں نہیں. سوال کرنے والے کون نے؟ مشرکین مکہ. اے پیارے محبوب جویں اے تیری مخالفت کردے نے حسد کردے نے بغض کردے نے
مخالفت کرتے راواں تے کنڈے بچھاندے نے. ایک وہ ویلا آئے گا جویں جناب یوسف علیہ السلام دی مخالفت کرنے والے تے کھوٹ سٹنے والے, ریشم تو نرم و نازک رخساراں تے تھپڑ مارنے والے. ایک وہ ویلا آیا سامنے جھک گئے. اس طرح پیارے مکے دیاں وادیاں اے منظر بھی ویکھن گیاں جنہ لوکاں تیرے راواں چ کنڈے بچھائے نے محبوب, جنہ تیرے دند شہید, جنہ لوکاں تیرے تے ظلم و ستم دے یعنی بازار گرم کیتے نے. پیارے او وقت آئے گا ہر میں کعبہ دی سرزمین ہوے گی, اے سارے مجرم اپنی گردناں جھکا کے کھڑے ہون گے, تیرے فیصلے دے منتظر ہون گے. پھر دنیا نے او منظر بھی ویکھیا. ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھے, خیال آیا نالے عمروں چھوٹا نالے باپ اتنا پیار بھی زیادہ کرے. ہوں جھوٹیاں خواباں بنا بنا کے ابا جی نو سنا کے سارا پیار ہور کھچ لے گا اپنے ول, اسی کس پاسے جاواں گے. اے دونوں بھائی رہی لے جائے ساتھی چنگے دونوں بھائی اے رہی لے جائے, 10 بھائی اسی شیر بہادر کس گنتی وچ آئے. یہ دونوں بھرا باپ نو بہتے پیارے, ساڈے وال نظر ہی کو نہیں, ساڈے وال پیارے اونی شفقت نہیں جنی انہاں نالے. اس طرح کرو اے جناب یوسف نو وچوں باہر کڈو, ایسا طریقہ کرو قتل کر دیو, باپ دیاں نظراں تو اوجھل کر دیو, غائب کر دیو. جدوں باپ یوسف نو نہ ویکھے گا پھر کی ہوے گا, باپ دا چہرہ تواڈے وال ہو جائے گا. او شفقتاں او محبتاں او پیار جڑا یوسف نو ملدا پھر تانوں مل جائے گا. صلاح کیتا, مشورہ کیتا, جناب یوسف علیہ السلام دے بارے پورا پروگرام ترتیب دیتا, اور جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے آ کے کہندے نے اے پیارے ابا جی کی ہویا ہے تانوں, تساں کدی یوسف نو ساڈے نال گھلیا ہی نہیں, تساں کدی اعتبار ہی نہیں کیتا, تساں کدی ساڈا بھروسہ ہی نہیں کیتا. یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. ابا جی کدی ساڈا بھروسہ بھی کریا کرو نا, اسی بھی تواڈے بیٹے ہاں, اسی بھی تواڈے جائے ہاں, جویں یوسف تواڈا لخت جگر ہے اسی بھی اس طرح تواڈے بیٹے ہاں. اسی یوسف دے خیر خواہ, اے دے دشمن نہیں, اے دے ویری نہیں, اسی مخالف نہیں. ابا جی اینو ساڈے نال کھلو, ارسل ہو معنا غدن یرتا و یلعب. ابا جی دیر نہ کرو, اینو کل ہی ساڈے نال کھلو, جنگلاں دے پھل کھائے گا, کھیل کود آئے گا, ذرا کھلیاں ہواواں چ ہو آئے گا, طبیعت دی ٹھیک ہو جائے گی. ساڈے نال پہ محبت اور عقیدت نہ پڑھیا جائے تو پھر نکتہ چینی کا موقع نہیں ملتا. مگر اچھ حدیث دانی کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ یعنی کہ حدیث دے مالک اور وارث کہلانے والے اتنی غداری نہ قرآن پاک پڑھ دے کہ سارا زور نبیاں دی شان تے تنقید کر دیا, اعتراض کر دیا, انج کیوں سی, انج کیوں ہویا, خبر ہوندی کہ انج کیوں ہوندا, انج کیوں ہوندا. توجہ نال سننا, علم غیب دے بہت اعتراض سورہ یوسف تو کیتے جاندے نے. سنو گے تمہیں پتہ چلے گا نبیاں دے علم غیب دا جنہ ثبوت اس صورت میں کتے بھی نہیں. جناب یعقوب نے فرمایا تسی میرے یوسف نو نال کھڑنا ہے تو سنو, فرمایا انی لا یحزننی, فرمایا تسی جو لے جاؤ نا تے پکی گل ہے کہ مینوں غم ہوے گا. مینوں آپ ایک کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے وہ بھی بیٹا ہے, بھائی بھائی تو ظلم نہیں کرے گا, آپ کو نہیں پتا. فرمایا مینوں غم ہوے گا اور مینوں یہ بھی ڈر ہے یا کو نہ حسب کہ یوسف نو کوئی بھیڑیا نہ کھا دے. کیا جنگلوں میں صرف بھیڑیے دشمن ہے انسان کا اور درندہ کوئی نہیں؟ آپ نے سارے درندے کا نام چھڑ کے صرف بھیڑیے کا نام کیوں لیا؟ پتا سی کہ انہیں آ کے پھر اس طرح کہنا, انہیں آ کے جو کہنا میں انہوں نے پہلو دس دینا. مگر نہ آپ کو پتا سی کہ میرے شیراں ورگے اے 12 پتر شیراں ورگے جنہوں نے سامنے کوئی درندہ نہیں ٹھہر سکتا, اتنے بلند مضبوط لوہے ورگے جسم درندے جی کی مجال کے نہ کوئی یوسف کھو کے لا دے. پتا سی نہ انہیں اس طرح کہنا. ہوں مینو ڈر وانتم عنہ غافلون, تسی غفلت وچ ہو. یہ علماء نے کئی مفہوم بیان کیتے نے. جناب یعقوب اپنے پتراں نو کہہ رہے ہیں کہ تسی جناب یوسف دی عظمت تو غافل ہو, تانوں نہیں پتا, تسی بے خبر ہو. جو میں محبت اتنا زیادہ کرنا تسی اس زیادتی یہ محبت بھی بے خبر ہو کہ کیوں کر تسی نہیں سمجھ سکتے. دوسرا مطلب ہے کہ تسی جنگل جاؤ تو بے خبر ہو جو تو بھیڑیا کھا جائے, میں نے دکھ ہوے گا. بیٹے کہنے لگے
لئن آقا لہو زید ونحن قصبہ اسی جماعت ہے پوری تو ساڈے کولوں بھیڑیا کھو کے کھا جائے گا انا اذا لخاسر پھر تو ڈب کے مرن کی گل ہے ساڈے کولوں کھا جائے گا آپ نے فرمایا اچھا تسی اصرار کر دو ضداں کر دو تو جناب یوسف علیہ السلام خود بولتے کہ ابا جی اجازت دے دے وہ میرے ویر نے میرے ویری نہیں میرے ویر نے ویری نہیں میرے بھائی نے میرے دشمن تے نہیں نا ابا جی مینوں اجازت دے میں سیر کرنی ہے میرا اپنا دل کردا ہے کھلی آب و ہوا وچ جاواں اپنے بھائیاں دے نال جنگل دی سیر کراں ابا جی جنگلاں دے پھل کھاواں جنگلاں وچ چردیاں بکریاں دا دودھ پیواں میرا اپنا دل کردا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تینوں نہیں پتا بیٹا ہر دم تیرے حاضر ہوندیاں دل نوں صبر نہ آوے کیوں کر تیرے وچ وچھوڑے سارا دن وہاوے پتر تو میرے کول ہونا ہے 2 گھڑیاں واسطے کمرے تو باہر نکل جائے کہ مینوں صبر نہیں ہوندا اور پتر جنوں سارا دن نہ دسے گا پھر مینوں سہارا کیویں ملے گا پیارے نے ہر دم تیرے حاضر ہوندیاں دل نوں صبر نہ آوے تے کیوں کر تیرے وچ وچھوڑے تے سارا روز ہاوے او سختی جنگل تد نہ معلوم او نازاں دے وچ پھلیوں او بیٹا جنگلاں دیاں سختیاں تو نہیں جاندا تیرے ریشم تو نرم پیر نے او بیٹا پتھراں نکیلے پتھراں تے چلے گا سختی جنگل تد نہ معلوم نازاں دے وچ پھلیوں تے نال براواں مینوں چھوڑ حجرے کلا توے چلوں بیٹا ٹھہر جو بات سنو لیکن جناب یوسف بھی اصرار کر دیں ابا جی جانے ادھر بھائیاں بھی اصرار کیتا منصوبے پکے بن گئے تیاریاں ہو گئیاں کنعان تو باہر او درخت جتھے سارے لوگ اپنے اپنے پراہنیاں نوں الوداع کرنے واسطے جاندے نے اپنے مہماناں دا استقبال کرنے واسطے آندے نے جناب یعقوب علیہ السلام اکھاں وچ آنسو نے خود اوتھے آ گئے نے اور ایک شربت دی بوتل پھڑی ہے جناب یعقوب دے پتراں پوچھیا باجی کی کرنی ہے فرمایا کہ اینوں نال لے جاؤ جتھے یوسف نوں پیاس لگے اینوں ٹھنڈا پانی پلایا دے گرم پانی نہ پلایا ویکھیو جے دھوپ دے وچ نہ پھڑایو جے ٹھنڈا پانی پلانا جدوں آپ الوداع کرنے لگے نے نظراں تو اوجل جناب یوسف ہون لگے نے کی منظر آ دردا ہن خالی خانے پابت دخل مکانا او محبوبان ودیا کر دیاں او مشکل بچ دیاں جانا پھر محبوب اسراں دا حسن دا مالک ہوے اتنا حسین و جمیل ہوے رب نے حسن دے 9 حصے دیتے ہون او بیٹے تے پھر ہر ایک نوں پیارے نے او پھر پچھلی عمر دے بیٹے اور پھر بیٹا بھی نبی اور حسن دا مالک اینا خوبصورت شہزادہ نظرہ تو جدا ہونے والا یا دردا ہن خالی خانے پابت دخل مکانا محبوبان ودیا کر دیاں مشکل بچ دیاں جانا صاحب روح المانی نے الفاظ نقل کیتے نے فلما جاء قومه يحملونه على ركابهم ويعقوب ينظر إليهم فلما بعدوا عنه وساروا إلى الصخرة ألقوه إلى الأرض وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة کہ جنت جناب یعقوب علیہ السلام بندے رہے اپنے موڈیاں تے اٹھایا شفقت نہ کھڑیا فلما بعدوا عنه جدو جناب یعقوب دی نظراں تو اوجل ہوئے وساروا إلى الصخرة ایک چٹان دے چلے دے اونے ہوئے فوراً القوہ الى الارض زمین تے پھینک دیتا اور ادھر جناب یعقوب علیہ السلام جن عہدے بڑے نے انیاں آزمائشاں بھی پھر جدائی ہے جدائی سارے استاد محترم دارالعلوم جامعہ نمیہ دے شیخ الحدیث مولانا عبداللطیف صاحب آپ فرماندے نے کہ اپنے استاد کھچڑی والے شاہ صاحب کو بیٹھے تھا رحمت اللہ تعالی آپ نے ایک مجھ خریدی مجھ وہ مدرسے کے ویڑے میں لیا کے بنی نا تو مجھ چلے کے دوالے پاؤں ڈنگر نو نوی جگہ تے بننی نا تو اس طرح کر دیں نالے مجھ ارنگے تے بے قراری دا اظہار کرے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی رکت انگیز لہجے تے فرمان لگے جدائی تے ڈنگر بھی نہیں صحیح جدائی تے ڈنگر بھی نہیں
جدائی تے مجھا بھی نہیں سہی بے قرار ہو جاتی جتھے دن گزاریا ہوتا ہے وہ جگہ جانور اور ڈنگر چھڈن جو بھی رنگ زدہ ہو جاتے تے پھر نبی ابن نبی تے جدا ہونے والا بھی نبی کیسا معمولی بات نہیں اسے واسطے تے عارف کھڑی فرما دینا فرما دینے قسم خدا پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں پہلے لوگ جدائیاں باروں وہ دین دے گئے نے دہائیاں یہ جدائیاں معمولی بات نہیں پھر جنہ وڈی شان ہے جننے وڈے عہدے نے ہوئی آزمائشاں نے وہ دے امتحان نے جدوں آپ دے بھائی آپ نو لے کے زمین تے سٹیا نال غضب مار چپیڑا سرخ کیتے رخ سارے پھینک کے سٹیا دھرتی اتے وہ زخم لگے تن سارے او جسم جد ورگا سونا جسم چشمے فلک نے اج تک ویکھیا ہی نہیں سی ایڈا نرم و نازک بدن ایڈا سونا جسم اینا حسین شہزادہ جدو دی دنیا بنی ہے اس دور تک کسی اجے ویکھیا ہی نہیں سی لیکن انہیں حسن والا شہزادہ زمین تے سٹ دینے پہ تھپڑ مار دینے پہ جناب یوسف جس بھائی وال دوڑ کے جاندے نے اور بھائی مینوں پھڑ مینوں بچا وہ دھکا دے کے پھر پیچھے چھوڑ دیندے آپ پھر پیچھے پیر ڈگدے نے پھر اٹھ کے کسی ہور بھرا وال جاندے نے وہ پھر دھکا ماردا پھر ڈگ پیندے نے جدوں آپ نو ہر پاسوں دھکے وجدے نے پہ اور زخم وجدے نے پہ نکیلے پتھراں تے نازک جسم ڈگدا خون رسدا پیا خون سیندا پیا اچانک آپ نو ہنسی آ گئی حجت الاسلام جناب امام غزالی فرما دے نے اچانک آپ نو ہنسا آ گیا ہنسی آ گئی آپ دے بھائی ٹھہر گئے کہنے لگے یوسف ہنسے کیوں کی سبب ہے کی چیز نظر آئی ہے جناب یوسف نے فرمایا بھائیو ہنسیا اس واسطے من ایک دن میں کنعان بیٹھے ہوں جدوں میرے بھائی تسی سارے جنگل چوں گھر آئے سو تسی حویلی وچ کٹھے داخل ہوئے سو میرے دل وچ خیال آ رہا جدے بھرا ایڈے جوان اینے شیراں ورگے ہون اور اینے بہتے ہون کوئی دنیا دی طاقت دے وال انگل نہیں اٹھا سکتی خیال اے آ رہا اج ہنسی اس گل تے آئیے اور جنہ بھراواں دی طاقت تے مان کیتا سی وہ دھکے مار دینے پے خیال تے آیا سی ایڈے جوان بھرا شیراں ورگے طاقتور اور ایڈے سونے جوان اور اینے زیادہ درجن پائی میرے اینے زیادہ خیال آ رہا یوسف اور تیرے بھرا اینے زیادہ نے اینی طاقت والے نے کوئی دنیا دا جابر کوئی کسی قسم دا بندہ تیرے وال انگل نہیں اٹھا سکتا ہن ہنسی آ گئی ہے اور جنہ بھراواں تے ناز کیتا سی جنہ دی طاقت تے بھروسہ تے مان کیتا ہے اج اپنے ہتھیں دھکے مار دینے پے ادھر جناب یعقوب علیہ السلام ودیا کر کے واپس آ گئے ایک قصہ من حیث القصہ نہیں کچھ چیزاں ایسیاں جڑیاں ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں جناب یعقوب علیہ السلام آئے اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام قرآن کریم نے فرمایا کہ جس وقت مار مار کے دلان دی پڑھاس کر لی کہنے لگے تو آنا مینوں خواب آئیے تے سجدے یاراں تاریاں نے کیتے نے تے چند سورج نے ساڈے کولوں سجدے کروان دی سوچ نے پھر فیصلہ کیتا کہ این یجعلوہ فی غیابت الجب کہ کسی ایسے کھوہ وچ سٹو جدے وچ سٹیا نظر نہ آوے غیابہ ایسے ٹوئے نو کہندے نے جدے وچ ہنیرا ہو جدے اندر تاریکی ہوے اور جب ایسے کنویں نو کہندے نے جدے وچ پانی ہو یعنی ایسے ڈونگے کھوہ وچ سٹو جتے ہنیرا ہوے تے نظر نہ آئے سٹن لگے آپ دے مبارک بدن تو کپڑے اتار کے وہ نوری بدن دے چمکاں تو مفسرین کرام فرماندے نے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے او کرتا جدن جناب ابراہیم علیہ السلام آگ وچ نمرود دی چیخا وچ گئے سن نا تو جنت وچوں جڑا کرتا جبریل نے لیا کے پوایا سی نا او کرتا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسحاق نو دے دیتا جناب اسحاق نے اپنے بیٹے جناب یعقوب نو دیتا سی اور جناب یعقوب نے کرتے دا تویز بنا کے اپنے بیٹے دے گلے میں پا دیتا سی اور جب خوہ میں سٹن لگے جبریل امین نے وہ کرتا کھول کے جناب یوسف دے گلے میں پا دیتا پتہ لگیا کہ جناب یعقوب نو پہلے پتا سی میں جڑا تویز بنا دیا اے سلام وقت خوہ وچ کام آئے یاد رکھنا جے عظمتاں شاناں انیاں نے جو حسن رب نے سب تو زیادہ دیتا ہے تے کام
آزمائشاں بھی ہو جیاں نے، پتھر بھی سہ نہیں سکتے، بڑے بڑے مضبوط حوصلیاں والے سر تے باواں رکھ کے دوڑ جاندے نے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے جدوں سٹن لگے نے، خوہ دے وچ سٹن لگے نے، رسی لٹکائی، جدوں درمیان وچ آپ گئے چھری لے کے رسی نوں کٹ دتا کہ خوہ دے وچ نیچے گرے اور زخم آئے تے روح پرواز ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرے جبریل آج اپنی فرشتیاں والی پرواز دا مظاہرہ کر، میرے محبوب نبی دے محبوب بیٹے نو خوہ وچ ڈگن تو پہلا جا کے اپنے پر بچھا دے۔ اب درمیان چ پہنچ چکے نے جدوں جبریل دی پرواز شروع ہوئی، تمہیں دے درمیان چ پہنچ چکے نے جدوں جبریل دی پرواز سدرۃ المنتہا تو شروع ہوئی۔ سدرۃ المنتہا دے اس مکین جبریل امین ایسی پرواز کہ تھلے ڈگنے تو پہلے آ کے اپنے نورانی پر بچھا دے، اور کنویں دے وچ ایک پتھر سی، بہادر طریقے نہ پتھر تے بٹھا دیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے لک واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ اس وقت فرمایا اللہ کریم نے اے پیارے یوسف گھبرا نہ جانا، اور روشن مستقبل تیرا راہ ویکھ رہا ہے، تیری زندگی دی آخری منزل ہے کنواں نہیں، مصر دا تخت تیرا راہ ویندا پیا، اور مصر دے شہنشاہ دی بیوی تیرے عقد میں آنے کا منتظر ہے، اور کامیابیاں روشن مستقبل تیرا انتظار کردا پیا۔ اے پیارے یوسف ایک ایسا وقت آئے گا اے تیرے تے ظلم کرنے والے اے سوالی کے غلام بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، لتنبئنہم بامرہم ھذا، ضرور بر ضرور تو انہاں دے اج والے کردار دی گل دسنی ہے، وہم لا یشعرون، تے انہاں تینوں سیاںنا نہیں۔ مفسر اکرام فرماتے ہیں کہ اے وہ مبارک الہام پیغام جس نے جناب یوسف علیہ السلام نے مزید حوصلے عطا یار گھبرانا نہیں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ جب مصر دے تسی حکمران ہوو گے، عزیز مصر ہوو گے، اور اے جڑے بھائی نے کنگال ہو کے غریبی ہتھوں بھکھے مردے بھیک منگدے جدوں اناج اور غلے دی خاطر سوالی بن کے جان گے، ادوں شہنشاہ مصر تسی ہوو گے۔ لتنبئنہم بامرہم ھذا، یہ خبر بھی غیب دی ہے نا کہ اللہ کریم نے جناب یوسف نو کئی سال بعد آنے والی خبر دسی، تو جناب یوسف نو اتنے سال بعد وچ آنے والے واقعے دا پتہ چلیا کہ نہ چلیا؟ بولو نا، تو پتہ چلیا کہ آنے والے وقت دا لوگ آندے نے کسی نو نہیں پتا کل کی ہوے گا، ایسے تے کئی سو کل آ جائے۔ آپ خوہ دے وچ سوال پیدا ہوندا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام جو رو رو کے اپنا برا حال کردے نے پے، تے انہاں نوں نہیں پتا کہ میرا یوسف کسی بیٹیاں نے خوہ چ سٹیا، سٹ کے نا وجاؤ اباہم عشاء یبکون، ہنیرے دا انتظار کیتا رات پوے گی تے پھر جاواں، کیونکہ نکلی رونا ہے، نکلی تے ہنیرے وچ بناوٹ چھپ جائے گی، ہنیرے چ نکلی رونا جے گنے گئے نا تے نکلی رونے والا پہچانیا جاتا ہے، ہنیرے تے جا کے روواں گے۔ ایک بندہ تقریر کرتا کہنے لگا دیکھو جی لوگ کہتے ہیں جی ماتم دا تے رون پٹن دا ثبوت نہیں، دیکھو قرآن چ لکھیا یوسف علیہ السلام دے بھائی ماتم کردے تے روندے آئے، جڑے ماتم کردے نا وہ اپنے ثبوت وچ آیات میں پیش کرنا، دیکھو جی قرآن چ لکھیا ہے، میں بالکل صحیح لکھیا ہے، تو قرآن چ بھی موجود نا، اور رونے والے مجرم بھی آپ ہی سن، اور رونے والے ہاں جی دیکھو جی یہ کتنے لکھیا نہیں، قرآن چ لکھیا یبکون، تو یبکون کا مانا رونا پٹنا شور پانا، رات نو آئے کپڑے پاندے پاڑتے تے شور پاندے، قرآن چ لکھیا، میں کہ لکھیا ضرور ہے مگر مجرم رونے والے آپ سن، ہوں بھی معاملہ یہ ہوئی، روندے آئے آ کے کہنے لگے یا ابانا، اے ابا انا ذهبنا نستبق، اسی شرط لا کے دوڑن لگ پے ہاں، اساں دوڑ لا دیتی شرط لا کے دوڑ لگ پے، تے یوسف نو اساں اپنے سامان کو بٹھایا سی، آقا لہ الذئب، تے ایک بھیڑیا آ کے کھا گیا ہے،
وہ کھا کے تر گئے. وما انت بمؤمن لنا، اے ابا جی تمہیں ساری گل تے نہیں مننی، ولو کنا صادقین، ہے ایسی سچے ہیں. اندازہ فرما تساں نہیں مننی، لیکن اللہ دے پیارے نبی نے سارا منظر ویندے نے پہ. اللہ دا قرآن فرماندا ہے بجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون جناب یوسف دی قمیض نو لا کے آندا، بکری ذبح کر کے نا جناب یوسف دی قمیض لا لی سی نا، کھوئی سٹن لگے تو قمیض خون چ پیوں کے نا تے لین آ کے کیا ابا جی منو بھاوے نہ منو، آج ثبوت وچ خون لوگا قمیض تواڈے بیٹے. جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھاں چ آنسو جاری، امتحان ہے نا. قمیض نو کھولیا، قمیض نو کھولیا، کھول کے تے فرمایا کنا عقل مند بھیڑیا ہے کہ یوسف سارا بھی کھا گیا تے قمیض نو دند بھی نہیں سلایا. کرتے تے اس دند نہ لایا تے نہ وچ خاک رلایا، جیڑا کرتا وہ زندہ لے گیا پھر کسے رنگ چڑھایا. جے بھیڑیا کرتا لا کے چھٹ گیا پھر میرے یوسف نو زندے نو لے گیا تے رنگ کنے لایا ہے؟ تے جو بھیڑیے کھادا تے کرتے نو داندا دے نشان کیوں نہیں؟ اے خاک آلودہ کیوں نہیں؟ دسو. وہ آپس کہنے لگے ہاں سوچا سی رات نو رو کے جاواں گے تو فریب کامیاب ہو جائے گا. یہ تو سب تو وڈی غلطی کر بیٹھے ہاں کہ کرتے نو پھاڑے نہیں، کرتے نو بھی داغدار کر دے، پھاڑ دے، خاک چ رول دے، خاک چ اچھی طرح انہوں ملا دے پھر لے آدھے تو پھر شاید فرار کامیاب ہوتا. انہوں نے پھر بھی خبر نہیں کہ نبی دے سامنے کوئی فرار کامیاب نہیں. نبیوں دے سامنے جس طرح دے جھوٹ کامیاب ہو تو پھر نبوت کی عظمت کی ہوئی. وہ لوگ بے قدر نے جڑے نبیوں کے علم سے اعتراض کرتے ہیں کہ این خبر نہیں چاہیں، وہ بے قدر نے، اور نبیوں کی بارگاہ دے بے وفا نے. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا میرے یوسف نے کسے بھیڑیے نہیں کھاتا. سولت لکم انفسکم امرا، یہ تہاڈی چال اس نے واضح قرآن چ لکھی. پھر بھی جو واقعی جناب یعقوب نو پتا نہیں کہ بیوقوف. فرمایا بالکل نہیں، یہ تہاڈی چال ہے. اچھا فصبر جمیل، اچھا میں کی آخنا ہے، میری شان ہے، میں رب دا نبی ہوں تے نبوت دے لائق صبر ہے، میں صبر کرنا. سوال پیدا ہوندا ہے اگر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پتراں دی گل تے یقین کر جاندے کہ بھیڑیا کھا گیا، خدا نہ کرے خدا نخواستہ اج اگر کسی دا بیٹا ٹریفک دے حادثے وچ فوت ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ باپ نو کو آ کے دسے فلاں جگہ تیرا بیٹا ٹریفک دے حادثے وچ ہلاک ہو گیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اٹھے ہی بیٹھا رہے. ہو سکتا ہے؟ وہ ضرور جائے گا، میں ویکھاں جا کے وہ حالت کی ہے. وہ جسم کا کوئی حصہ باقی کیا ہوئے گا نا، جدو بیٹے آ کے کیا ہوگا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. اگر آپ من جاندے تو فرماندے میں جا کے دیکھاں صحیح اس علاقے میں کوئی بھیڑیا کا نام و نشان ہے بھی کہ نہیں. اگر بھیڑیا کھا گیا تو سارا جسم تو نہیں کھا گیا، کوئی ہڈیاں باقی تو ہون گی نا، کوئی خون کے نشان تو ہون گے نا، کوئی اثار تو ہون گے نا، کوئی نشانی تو ہوے گی نا. آپ کچھ بھی ویکھن نہیں گئے، لیکن اس واسطے نہیں گئے کہ ویکھن ہو جائے جنہوں پتا کوئی نہیں. آپ ویکھن کیوں نہیں گئے؟ سان لوگ آتے ہیں تھی کہتے نبیوں علم غیب ہے، اگر علم غیب ہوں آپ کمرے سے بہ کر رون جو گئے نے تو خوب تو جا کے پتر نو کٹ کیوں نہیں لیا؟ جب پتا نہیں پتر خوب دے کدیا کیوں نہیں؟ ہمیں اس واسطے نہیں کدیا کہ آپ خود ہی اپنے بیٹے کی خواب کی تدبیر دس چکے، جے کڈ لین کے کام پورے نہیں ہوں وہ کام. چلو اللہ وجہ تسلیم یہ گل اس لیے صحیح، لیکن جدو یوسف علیہ السلام کنویں چ نکل کے اگے پھر وکدے وکاندے، جدو آپ زلیخا دے محلے میں شہزادیاں والی زندگی بسر کرتے ہیں، ہزاراں قافلے کنان تو آندے جاندے نے، آپ نے اس دوران ہی خبر کیوں نہیں بھیجی اپنے ابا جی؟ چلو جناب یعقوب تے اس واسطے نہ گئے کہ آپ کو پتا نہیں، بطور کئی جاہلاں دے آپ اس واسطے نہ گئے کہ آپ کو پتا نہیں، لیکن جناب یوسف نے سنا کیوں نہ کر لیا؟
تو جدو آپ قیدی نے ادو تے مجبور نے تو جدو آپ شہزادے والی زندگی گزارتے ہیں اور کئی دل آپ دے پیروں میں بچھائے جاندے سن، ہزاراں محنت آپ دے پیروں تو قربان ہوئی سن، ہزاراں نوکر آپ دے اگے پیچھے نے، آپ ادو پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ ابا جی روو نہ، اکھاں خراب نہ کرو، میں زندہ ہاں، ادو پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ سب تفسیریں پڑھو، تمام کتابوں کا مطالعہ کرو، آپ نے پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ یارو سوچے نا، ایک بندے نو پولیس پھڑ کے تھانے لے دے، وہ ماں باپ نو پتہ نہ ہوئے، عزیزاں نو پتہ نہ ہوئے، تو وہ سب تو پہلی کوشش ہوں کہ میرے عزیزاں نو پتہ لگے، سب تو پہلی کوشش، باقی ساریاں بعد میں ہوں، وہ بھی بعد میں سوچے گا کہ میں نے کس جرم چ پھڑیا، سب تو پہلے یہ سوچے گا کہ میرے عزیزاں نو، میرے ابا جی نو پتہ لگ جائے، کسی طریقے میں میرے باپ نو پتہ لگ جائے، میرے بڑے بھائی نو پتہ لگ جائے کہ میں جیل بیٹھا، میں تھانے بیٹھا اور پولیس نے مینوں راہ جاندے پھڑ لیا، پہلے میں سوال آئے گا کہ میرے بڑیاں نو پتہ لگے، لیکن اے جناب یوسف علیہ السلام نو خیال کیوں نہ آیا؟ جدو جیل میں نے مجبور نے، جدو آپ عزیز مصر نے، جدو آپ مصر کے حکمران نے، آپ نے ادو پیغام کیوں نہیں بھیجا کہ ابا جی ہوں نہ رو، رون دے وقت ختم ہو گئے نے، کیوں نہیں پیغام بھیجا؟ وہی وجہ یہ ہوئی ہے نا، آپ کو پتا سی میں بھی نبی ہاں تو میرا باپ بھی نبی ہے، پیغام تے انہوں کلا جڑا بے خبر ہے، سنا تے انہوں دیواں جنوں پتہ نہیں، بندہ تے دے وال توڑا جنوں علم نہیں، قافلیاں دے ذریعے روکے تے پیغام تے او دے ول کلا جنوں شعور کو نہیں، جنوں باپ اپنا امتحان دیندا پیا، میں اپنا امتحان دینا پیا، جنہیں حکم نال دوواں جدائیاں پائیاں نے، جدوں او دا حکم ہوئے گا پھر آپے ملاقات ہو جائے گی۔ ادھر پھر وہ دنیا نے منظر ویکھیا، خوہ دے اندر آپ بیٹھے ہوئے نے، 3 راتاں تے 3 دن خوہ دے وچ گزر گئے نے، شان ایویں نے اور رتبے انہیں نے، باپ دی نرم و نازک محبت والی گود وچ بہنے والا شہزادہ ہنیرے خوہ دے وچ بیٹھیا 3 راتاں تے 3 دن بسر کر دیتے نے، ادھر آپ دے بھائی روزانہ پھیرا مار دے، آپ دی خبر رکھتے ہیں، کوئی بندہ کڈ کے پھر واپس نہ بھیج دے، بھائیاں دا خیال ہے بھوکھا پیاسا جان نکل جائے گی۔ آپ چوتھے دن قافلہ آیا، مدین ولوں آیا، مصر ول جاندے پیا، انہاں پانی کڈنے واسطے جدوں ڈول کنویں وچ رکھ پھینکیا، فارسلوا واردہم فادلا دلوا، ڈول کنویں وچ جدوں انہاں نیچے کیتا تے پانی نکلن دی بجائے اس پانی والے برتن وچ جناب یوسف کریم بیٹھے ہوئے نے، وہ پکار اٹھیا یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ہائے خوشخبری، وہ ایڈا سونا چن ورگا لڑکا، یا بشرا ہے بشارت اور خوشخبری، وہ ایسا شہزادہ، فوراً اثر روح و بیدار ہے، جی قیمتی مال چھپائی تھا نا جناب یوسف نے چھپا لیا، ایک ویخ کے فوراً بھائی آئے نا، انہوں نے کنویں محسوس کیتا کہ یوسف نہیں، کول قافلہ سی، سارے بھائی کٹھے ہو کے آئے، قافلے والے نے دبایا اور ڈانٹیا کہ خوہ دے وچوں کوئی بچہ تو نہیں کڈیا، ڈر کے نے کڈیا ہے، وہ ساڈا غلام ہے پکوڑا ہے، ہڈے والے کرو، ہر لیا۔ وہ قافلے دا مالک کہنے لگا کیوں جھوٹ مار دیو، وہ ایڈے سونے چہرے والا پکوڑا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ اور بڑے آپ نے چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تے خدمت کو جی چھوڑا ہے، یہ لکاؤ نہ، انہوں نے چنگا لگتا ہے کہ ہی ویچنے ہیں، لے لو۔ وہ قافلے دا مالک کہنے لگا ہوں تے میں تجارت کر کے آن ڈیا، میرے کو مال ہی ہے، پیسے نہیں، 18 درہم ہے جو بھی کھوٹے جی، وہ کہنے لگے لیاؤ یہ دے دیو، لے جاؤ تھی پیسے، کھوٹے پیسے لے کے تے یوسف علیہ السلام نے دے دیتا۔ جنوں قدر ہوئے وہ پوچھو، جنوں قدر نہیں انہوں کی پتا، کہ کسی کہنے والی بھی روح تڑپی، انہیں کیا یہ سودا جی کدی اس طرح ہوں یوسف علیہ السلام ویچن والے، یعقوب علیہ السلام یوسف نو ویچ دے تو خریدن والی زلیخا ہوتی، تو پھر پتہ لگتا مل کنا مل کی کہ جے یعقوب کریں دا قیمت مل زلیخا لیندی، تے قیمت کی لگتی
جان دیندی ایک دید دے بدلے وہ بھی قبول نہ کدی ساری دنیا دے خزانے جناب یعقوب دے قدماں تے رکھ کے کہندی ایک سر دا وال لا دیو کیا فرما دے کدی سوچی بھی نہ وہ بے قدرے سن نہ دے بے قدرے جناب یوسف علیہ السلام ویچ دیتا سودا آ گیا بھائی جان لگے نا جاندے جاندے کہنے لگے یار تاجرو پھر نہ آخو دسیا نہیں محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر